شہر کے ایک پرانے ڈاک خانے کے پچھلے کمرے میں ایک لکڑی کی الماری رکھی تھی۔ اس الماری کو برسوں سے کسی نے نہیں کھولا تھا، گرد اور خاموشی اس پر جمی ہوئی تھی۔ سمیر اسی دن نئے ملازم کے طور پر ڈاک خانے میں آیا تھا۔ اسے حکم ملا کہ پرانا کمرہ صاف کرے اور فالتو چیزیں نکال دے۔ جب سمیر نے الماری کھولی تو اندر بہت سے پرانے لفافے رکھے ہوئے تھے۔ سب لفافے پیلے ہو چکے تھے اور ان پر وقت کی تھکن صاف نظر آ رہا تھا۔ ان لفافوں کے درمیان ایک خط ایسا تھا جس پر ٹکٹ نہیں لگا تھا۔ اس پر پتہ صاف لکھا تھا مگر بھیجنے والے کا نام موجود نہیں تھا۔ سمیر نے وہ خط ہاتھ میں لیا اور سوچا کہ شاید یہ خط کبھی بھیجا ہی نہیں گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا۔ تجسس کے باعث سمیر نے خط کھول لیا۔ خط کے الفاظ سادہ تھے مگر ان میں گہرا درد چھپا ہوا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ لکھنے والا شخص برسوں پہلے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے پیاروں کو سچ بتانا چاہتا تھا مگر ہمت نہ کر سکا۔ خط کے ہر جملے میں پچھتاوا اور خاموشی بول رہی تھی۔ یہ ایسا خط تھا جو دل میں رہ گیا تھا۔ کاغذ تک تو پہنچا مگر منزل تک نہ جا سکا۔ سمیر دیر تک وہ خط پڑھتا رہا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ خط آج بھی کسی کے انتظار میں ہے۔ اس نے بزرگ ملازم سے اس خط کے بارے میں پوچھا۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا کہ یہ خط کئی سال پہلے آیا تھا۔ بزرگ نے بتایا کہ خط لکھنے والا شخص اچانک غائب ہو گیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گیا۔ سمیر کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس خط کا حق ادا ہونا چاہیے۔ شاید اب بھی کوئی اس خط کا منتظر ہو۔ اس نے پتے کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ وہ پتا اب بھی شہر میں موجود تھا۔ سمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ خط خود جا کر دے گا۔ یہ اس کا فرض نہیں تھا مگر اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا۔ جب وہ اس پتے پر پہنچا تو ایک پرانا سا گھر ملا۔ دروازہ کھولنے والی خاتون نے خط دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ خاتون نے بتایا کہ وہ برسوں سے اس خط کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ شخص انہیں بھول چکا ہے۔ خط پڑھ کر خاتون خاموش ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر غم بھی تھا اور سکون بھی۔ انہوں نے کہا کہ بعض باتیں دیر سے ملی تو بھی دل کو چین دے جاتی ہے۔ سمیر واپس لوٹا تو اسے لگا کہ اس نے صرف ایک خط نہیں پہنچایا بلکہ کسی کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اس دن کے بعد سمیر نے سیکھ لیا کہ کچھ خط وقت پر نہ پہنچے تو کہانیاں بن جاتے ہیں اور کچھ کہانیاں آخر کار اپنے انجام تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔